3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ پیارے دوستو، 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہوں اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ رب کو آزمانا میرا کام نہیں۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسے پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس طرح دینے والے کا دل پگھل جاتا ہے۔ ہاں، بالکل ویسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت ہی گہرائی کی باتیں ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہیں تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔